ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه غدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین و سامعین، خالق کائنات کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس سعادت افروز نور نواز محفل ذکر امام علی مقام میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام احباب کا یہاں مل بیٹھنا اور چند گھڑیاں بارگاہ حسینیت سے اقتصاد فیض کرنا اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے. جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اخلاص گڑھ والوں نے آج کی حسین محفل کو سجایا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل اخلاص گڑھ کو حقیقی معنوں میں اخلاص عطا فرمائے. اور آج ہم جو محبت اہل بیت کے سائبان تلے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کے صدقے کل میدان محشر میں گرمی محشر سے بچنے کے لیے نسبت رسول کا سائبان عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے. میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو پیش کروں گا، میرے میزبان دوستوں نے بالخصوص اندرب رسالت جناب محترم ناصر چشتی صاحب نے جو حکم دیا ہے کہ اہل بیت کا جو تعارف ہے، کچھ فضائل ہیں، انہیں بیان کیا جائے، تو میں چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے امام علی مقام کی شخصی فضائل اور پھر امام علی مقام کی شہادت میں چند جملے ہی عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج تک ہم نے یہ تو سنا، یہ تو پڑھا کہ حسین کون ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتا حسین کیا ہے. یہ تو ہم نے سنا حسین کون ہے، وہ نواسہ رسول ہیں، وہ نقشہ زہرا ہیں، وہ اسوہ مرتضیٰ ہیں، وہ کشتہ خنجر تسلیم و رضا ہیں. یہ تو ہم نے سنا کہ حسین کون ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ حسین کیا ہے. میں چند گھڑیاں امام علی مقام کی شخصی فضائل ہی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کا وہ مقام تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آل رسول کو سلام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی الیاسین. اس کے دو معنی ہیں، دو قرأتیں صاحب ہیں. پہلی قرأت ہے سلام علی الیاسین، الف لام اور یا یہ ملے ہوئے تو بن گیا الیاسین.
الیاس اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، فرمایا سلام علی الیاسین، اے الیاس آپ پر سلامتی ہو۔ اس آیت کریمہ کو جب لکھوانے کا وقت آیا تو کاتب وحی داماد رسول صاحب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس آیت کریمہ کی 2 قراتیں لکھوائیں۔ پہلی قرات میں الف لام اور یا یہ ملے ہوئے ہیں تو بن گیا الیاسین اور معنی بنا الیاس آپ پر سلام ہو۔ دوسری قرات میں الف لام علیحدہ ہے اور یاسین علیحدہ ہے۔ اگر ان دونوں کو ملا کے پڑھیں یاسین اور الف لام کو تو پھر بنتا ہے سلام علی الیاسین، اور اگر الف لام علیحدہ پڑھیں اور یاسین علیحدہ پڑھیں تو پھر بن جاتا ہے سلام علی آل یاسین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کی آل پر سلام ہو، آل یاسین پر سلام ہو۔ آل یاسین آل طٰہٰ کا لفظ حضور کی آل کے لیے عرب کے شعراء استعمال کرتے رہے گے۔ فرمایا سلام علی آل یاسین، اللہ تعالیٰ حضور کو بھی سلامتی عطا فرما رہا ہے، حضور کی آل کو بھی سلامتی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات نازل فرمائے اور لوگوں کو بتایا بندگی کا سلیقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن میں احکامات نازل فرمائے ہیں اس قرآن میں اللہ نے آل رسول کا ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک حضور کی آل کا ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے فرمایا سلام علی آل یاسین۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو امام علی مقام کی یاد میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے، تو صرف امام علی مقام کی جو ذاتی حیات مبارکہ ہے اس کے آخری 6 مہینوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن میں امام علی مقام نے خروج کیا ہے، یزید کی بیعت نہیں کی اور معرکہ کربلا وجود میں آیا ہے، صرف ان 6 مہینوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے نزدیک امام کی ساری ظاہری حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ بڑی شان والا ہے۔ صرف امام کے آخری 6 مہینے نہیں بڑی شان والے، پوری زندگی ہی بڑی شان والی ہے۔ آج تک لوگوں نے یا بعض علم الکلام کے جو ماہر ہیں انہوں نے امام علی مقام کو دیکھا ہے، پرکھا ہے تو اپنی سوچ کے مطابق۔ ہمارا دعویٰ امام کو اپنی سوچ کے مطابق نہ دیکھو، امام کو دیکھنا ہے تو نگاہ مصطفیٰ سے دیکھو۔ امام کو دیکھنا ہے تو حضور کی نظر سے دیکھو، وہ کتنے قیمتی ہیں۔ آج تک ہم نے امام کو اپنی نگاہ سے دیکھا ہے کہ امام کتنے قیمتی ہیں۔ امام کو دیکھنا ہے تو بی بی خاتون جنت کی نگاہ سے دیکھو، امام کو دیکھنا ہے تو مولا علی کی نگاہ سے دیکھو، یا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں امام کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی نگاہ سے دیکھو، امام کتنے قیمتی ہیں۔ آئیں دیکھیں امام علی مقام کا وجود حضور کی نگاہ میں، آل بیت اطہار کی نگاہ میں اور صحابہ کرام اور امت کے علماء کی نگاہ میں کتنا قیمتی وجود ہے۔ حضور کی چچی، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ام فضل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں، اور میں چچی اپنا خواب بیان کروں۔ عرض کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے اور میری گود میں آ کے گرا ہے۔ وجود آپ کا ہے اور آپ کے وجود سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہو کر میری گود میں آ کے گرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رأیت خیرن، تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ عرض کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ایک نواسہ عطا فرمائے گا اور علم فضل اس کی پرورش میری گود میں ہوگی۔ پھر امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو حضور کو پتا چلا کہ اللہ نے مجھے نواسہ عطا فرمایا ہے۔ حضور آئے سیدہ خاتون جنت کے گھر، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تو سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر امام علی مقام کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کتنا حسین لمحہ ہوگا جب پہلی دفعہ حضور نے امام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ زندگی کی ابتدا کتنی حسین ہے کہ جو حضور کی بارگاہ سے آغاز ہو رہا ہے، اور امام کی زندگی
ابتدا والی زندگی کی جو انتہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. وہ کتنا حسین سفر ہے جو ید اللہ کے ہاتھوں سے شروع ہو کر ذات خدا تک جا کے مکمل ہو رہا ہے. حضور نے امام علی مقام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو حضور نے پہلا کام یہ کیا ہے, حضور نے امام کے کانوں میں اذان کہی ہے. کیا کہا ہے؟ اذان کہی ہے. پوری سیرت مبارکہ میں کبھی حضور نے اذان کہیں نہیں پڑھی ہے, کہیں نہیں. پڑھنا اور ہے, کہنا اور ہے. صحابہ کرام کو تعلیم دی, اذان پڑھ کے سنائی کہ اس طرح اذان کو, لیکن کہیں نہیں. ایک روایت حضور اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے ملتی ہے کہ ایک سفر کے موقع پر حضور نے اذان کہی ہے. حضور نے اذان کہی نہیں, نہ حضور نے مکہ میں اذان کہی, نہ مدینہ میں کہی, نہ بدر میں کہی, نہ احد میں کہی, نہ حنین میں کہی. حضور نے اگر اذان کہی ہے تو یا امام حسن کے کانوں میں کہی ہے یا امام حسین کے کانوں میں. بچے کا وجود تو شعور نہیں رکھتا, چھوٹا سا وجود ہے, لیکن روح کا شعور موجود ہوتا ہے. اور ایسے بھی عام بچہ پیدا ہو تو روح مزکہ ہے, مصفہ ہے, مجلہ ہے, گناہوں کا اثر کوئی نہیں. جب اذان وجود کے لیے نہیں, چونکہ وجود تو چھوٹا اسے شعور نہیں, لیکن روح کو اللہ کا شعور ہوتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ہم نے وجود آدم میں اگر روح ڈالی ہے تو اپنی جناب سے ڈالی ہے. روح اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, روح کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے. تو جب اذان کہی جاتی ہے تو روح آگے سے جواب بھی دیتی ہے. اب میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے جب حضور نے اذان کہی ہوگی تو روح حسین نے جواب یہ دیا ہوگا, یا رسول اللہ اذان آپ نے کہہ دی ہے, نماز حسین کربلا میں پڑھ کے دکھا. پھر حضور نے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ حضور نے امام علی مقام کا منہ مبارک کھولا ہے اور حضور نے اپنی زبان امام کے منہ میں رکھ دی. عرب میں رواج گھٹی دی جاتی ہے شہد کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ, اور حضور نے اپنی زبان امام کے منہ میں رکھی ہے. اور کون سی زبان ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہ زبان ہے جس پر رب کائنات بولتا ہے. یہ وہ زبان ہے جس سے ہمیں آج قرآن ملا ہے. حضور نے وہ زبان امام کے قدموں میں رکھی. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو, ہم کوشش کرتے ہیں کسی بزرگ سے گھٹی دلوائیں. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے داتا صاحب نے گھٹی دی ہوگی. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے خواجہ اجمیری نے گھٹی دی ہوگی. وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے گھٹی دی ہوگی. کیا قسمت ہے امام علی مقام کی, جنہیں وہ گھٹی دے رہے ہیں جن کے تاثیر کا صدقہ ہر شے کو اللہ نے تاثیر عطا کی. امام نے گھٹی حاصل کی ہے تو حضور کی بارگاہ سے. پھر امام علی مقام نے فرمایا علی اپنے بیٹے کا نام رکھو. عرض کیا حضور آپ کے ہوتے میں کیا نام رکھوں؟ فرمایا تمہیں کو نام پسند ہے؟ عرض کیا مجھے حرم پسند ہے. حرم کہتے ہیں جنگجو کو. حضور نے فرمایا لا بل هو الحسین, ہم ان کا نام جنگجو نہیں رکھیں گے بلکہ ہم تو ان کا نام حسین رکھیں گے. آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ نام کا معنی بتا دیں, نام بتا دیں, منتخب کر دیں, نام رکھ لیتے ہیں. کسی کا نام اس کا باپ رکھے, کسی کا نام اس کا دادا رکھے, کسی کا نام وقت کا غوث رکھے, کسی کا نام وقت کا اقدام رکھے. اور کیا قسمت ہے امام علی مقام کی, ان کا نام انہوں نے رکھا ہے جن کے نام کے صدقے کائنات کو نام ملا ہے. جس نام کے صدقے کائنات کو نام ملا ہے اس نام والے نے حسین کا نام منتخب فرمایا. حضور نے دوسرا کرم جو بہت بڑا کرم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے خاتون جنت کی اولاد کو اپنی اولاد کہا ہے. فرمایا میری اولاد, ہر باپ کی اولاد, فاروق اعظم اس کے راوی ہیں, ہر باپ کی اولاد بیٹے سے جاری ہوتی ہے پر میری نسل میری بیٹی سے جاری ہوتی ہے. اس لیے حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا حق تو نہیں کیا جی, بولنے سے بڑا ہچکچا رہی ہے. بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور یاد رکھیں یہ نعت پڑھ لینا, یہ نقابت کر لینا, تقلید کرنا کوئی آسان نہیں. جو پڑھتا ہے اسے سمجھ پڑتی ہے کہ پڑھنا کس کو کہتے ہیں. تو ہم بھی انسانوں کے زمرے میں آتے ہیں, انسانیت کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے. حضور قبلہ عالم
امیر کشور خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، داعیے محمد رسول حضرت صاحب پیر غلام نشید صاحب نشوندی دعوت برکاتہ علیہ، آپ نے یہاں تشریف فرما ہو کر آپ کو ذکر حسین سنانا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ ان جیسے علماء کی ہمیں آج بڑی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ اور دوسرا آپ سے گزارش ہے کہ بھیجے ہوئے کی عزت ہوگی تو بھیجنے والے کی عزت ہوگی۔ آپ کچھ مہربانی کریں، بولیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سوائے نبوت اور رسالت کے اللہ نے حضور کو جتنی شان عطا فرمائی ہے، حضور نے ساری شانوں میں سے حصہ عطا فرمایا سیدہ خاتون جنت کو۔ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں علم والا ہوں تو فاطمہ بھی علم والی ہے، میں شریف ہوں تو فاطمہ شرافت کا ٹکڑا ہے، میں نجیب ہوں تو فاطمہ نجابت کا ٹکڑا ہے، میں کریم ہوں تو فاطمہ کرامت کا ٹکڑا ہے، میں جواد ہوں تو فاطمہ جوادیت کا ٹکڑا ہے، میں کرم کرنے والا ہوں تو فاطمہ بھی کرم کرنے والی ہے، میں حلیم ہوں تو فاطمہ حلم کا ٹکڑا ہے، میں علم والا ہوں، میں حکم والا ہوں تو فاطمہ بھی حکم والی ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سوائے نبوت اور رسالت کے اللہ نے حضور کو جتنی شان عطا فرمائی ہے، حضور نے بھی فاطمہ تو زہرا کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، حضور جانتے تھے میری بیٹی کی اولاد میں بڑے بڑے امام آئیں گے، میری بیٹی فاطمہ اماموں کی ماں بننے والی ہے، اس لیے فرمایا حضور جانتے تھے میری بیٹی کی اولاد میں امام حسن نے آنا ہے، امام حسین نے آنا ہے، زین العابدین نے آنا ہے، امام باقر نے آنا ہے، جعفر صادق نے آنا ہے، امام رضا نے آنا ہے، موسیٰ کاظم نے آنا ہے، محمد نقی نے آنا ہے، علی تقی نے آنا ہے، حسن عصری نے آنا ہے۔ میرے پیغمبر جانتے تھے کہ میری بیٹی کی اولاد میں بغداد میں غوث اعظم نے آنا ہے، اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آنا ہے، لاہور میں داتا علی حجویری نے آنا ہے، اور بخارا میں بہاؤالدین نقشبند بخاری نے آنا ہے، گولنے میں پیر میر علی شاہ نے آنا ہے۔ اور حضور جانتے تھے کہ میری بیٹی کی اولاد میں امام مہدی نے آنا ہے، اس لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، دنیا والوں میری بیٹی کی اولاد میں جتنے اللہ والے آئیں گے وجود اللہ والوں کے ہوں گے، تاثیر محمد مصطفیٰ۔ فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرا تو بولے فاطمہ میرا۔ حضور نے سیدہ خاتون جنت کی اولاد کو اپنی اولاد کیوں کہا؟ اس کی تشریح میں ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادوں کو حضور نے کھڑا کر کے فرمایا ہماری ریحانتایا فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ کیا ہے؟ میرے پھول ہیں۔ پھول میں خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے پھول ہیں کہ ان میں میری خوشبو ہے، میری خوشبو سونی ہے تو ان کے وجود کے پاس پھول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا تنے سے ہی پھول تک آتا ہے۔ حضور فرما رہے میں نے اپنی شان ان دونوں کو عطا فرمایا۔ دوسری حدیث جس میں امام علی مقام کا تعارف، ایسے مجھے ایمان سے بتائیں، میں نے آپ کے سامنے امام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، آج پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی عورت نظر نہیں آئے گی جو جوان بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور بالغہ بھی ہو اور 5 وقت پورا مہینہ نماز ادا کرتی ہو۔ کیا خیال ہے؟ ایسی کوئی خاتون چند دن اس پر ناپاکی کے آئیں گے، وہ نمازیں معاف ہیں، اگر وہ انہیں بعد میں دہرا لیتی ہے تو اس کا تقوی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون نہیں جو 5 وقت پورا مہینہ نماز پڑھتی ہو۔ روح ارض پر ایک سیدہ خاتون جنت ہے، پورا مہینہ 5 وقت نماز ادا فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پاک کر دیا۔ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھتی، وجود پر ناپاکی ہے، جسے چلا کہتے ہیں، پنجابی میں چلا کہتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سیدہ خاتون جنت، فجر کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہے، خاتون جنت
नमाज अदा फरमा। फजर के बाद बेटा पैदा हो रहा है, ज़ोहर की नमाज अदा फरमा। ये मौजू बड़ा अदब का है, बड़ा हया वाला है। जिस बारगाह में बड़े बड़े इमाम हाथ मांग के खड़े हो, मैं और आप किसके बचा रहे हैं? तो मैं जुमला कहने लगा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए और उलमाओं से कबूल कर ले। चंद लफ्ज़ों का मैं सहारा लेने लगा। ये मौजू बड़ा शर्म व हया वाला है और खातून जन्नत की बारगाह बड़ी आला है। तो मैं यूँ कहूँगा, सैयदा खातून जन्नत के वजूद में वो खून ही नहीं था जो नमाज से रोकने वाला, जो माना ही नमाज है, नमाज के रास्ते में रुकावट है, वो खून ही नहीं था। अब यहाँ के इस्लाम और मेडिकल साइंस टकरा जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है वो खून औरत के वजूद में होना बड़ा जरूरी है। अगर वो खून ना हो तो औरत मां नहीं बन सकती। जब औरत हमल से हो तो 9 महीने उसे वो खून नहीं आता, क्योंकि उसे खून से बच्चे का वजूद बनता है। मेडिकल साइंस कहती है वो खून होना बड़ा जरूरी है, पर तारीख बताती है खातून जन्नत के वजूद में वो खून ही नहीं था जो नापाक करने वाला हो। तो आप किसे लेंगे? तारीख को लेंगे, इस्लाम को लेंगे, मेडिकल साइंस को लेंगे? चले हम इस्लाम को, मेडिकल साइंस को छोड़ते इस्लाम को ले लेते हैं। तो जब सैयदा खातून जन्नत के वजूद में नमाज से रोकने वाला, नापाक करने वाला खून नहीं था, तो मुझे ईमान से बताएं इमाम हसन की विलादत कैसे होगी? इमाम मुकाम इमाम हुसैन की विलादत कैसे होगी? सैयदा ज़ैनब की विलादत कैसे होगी? बीबी उम्मे कुलसूम की विलादत कैसे होगी? जब सैयदा खातून जन्नत के वजूद में नमाज से रोकने वाला खून ही नहीं था, तो फिर हसनैन करीमैन, नजीरैन तजीबैन, ताहिरैन शहीदैन की विलादत कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह का फजल चाहिए, अल्लाह की तौफीक चाहिए, अल्लाह की अता चाहिए। इसलिए बताया है तो शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी ने बताया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा फजल घराना। वक्त नहीं, मैं तशरीहात करूँ, आगे चलें। अगली हदीस, और ये हदीस भी इमाम मकाम की शान को बढ़ा के जाहिर कर रही है। इमाम मकाम का बचपन है। हजूर नमाज अदा फरमाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए, नमाज खड़ी होगी। हजूर, ये साहिबा की तिरमिज़ी की हदीस है, हजूर आका नामदार अलैहि तहियत व सलाम व तस्लीम जब नमाज में है, सजदे में सर रखा है, तो इमाम हजूर की पुश्त पे सवार हो। हजूर ने तस्बीहात को बढ़ा दिया। जब हजूर नमाज से फारिग हो गए तो सहाबे कराम ने इसके रसूल हम समझे थे कोई अमरे रब्बी वाक़ई हो गया है, या आप पर वही उतर रही है कि आपने सजदा तवील कर दी है। हजूर ने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझ पर मेरा शहजादा सवार था और मैं चाहता था जब तक इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो मैं सजदे से सर ना उठाऊं। पहली बात तो ये याद रखें कि हजूर ने सजदा लंबा नहीं किया बल्कि जिक्र बढ़ा दिया है। पहले हजूर 3 दफा पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। आज हजूर ने 3 दफा तस्बीह पढ़ी तो हजूर ने महसूस किया कि अभी हुसैन मेरी पुश्त पर ही है, अभी हुसैन। तो जब तक हुसैन बैठा हुआ है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जब तक हुसैन उतरता नहीं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ये अल्लाह का जिक्र बढ़ रहा है। वजह क्या है? वजह वजूद हुसैन है। इमाम के बचपन में इमाम की बरकत देखे, वजूद हुसैन से इमाम के अपने वजूद की बरकत से अल्लाह का जिक्र बढ़ रहा है। और जिक्र कौन का है? इमामुल अंबिया। आपकी बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जब बचपन में हुसैन की ये बरकत है तो बचपन में कितनी बरकत हो, बचपन में इमाम की कितनी बरकत हो। और दूसरा ये देखें सजदा कौन कर रहा है? इमामुल अंबिया का सजदा है। ये किसी आम साजिद का सजदा, इमामुल अंबिया का सजदा है। और हजूर के सजदे की कैफियत क्या है? हजूर सजदा कर रहे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जब तक हुसैन बैठा हुआ है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जब तक हुसैन उतरता नहीं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। गोया पता ये चला उस रोज मेरे पैगंबर के सजदे की कैफियत ये थी कि जुबान पर जिक्र खुदा है, दिल में तसव्वुर हुसैन। हजूर सजदा कर रहे हैं तो जुबान पर जिक्र खुदा है, दिल में तसव्वुर। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें ऐन हालत नमाज में दुनियादारी के ख्यालात आते हैं। आपको आते हैं? नहीं आते? माशाअल्लाह सारे दरवेश बैठे हुए हैं, मुझे तो आते हैं। आपका क्या ख्याल है? चोर उसी घर में डाका डालता है जहाँ कोई खजाना हो। ईमान हो ना सीने में
ہوگی میری کروں کیا, کوئی وظیفہ بتائیں. فرمایا بیٹا نفل پڑھتے رہو, جب تک یاد نہیں آتی اللہ کرم کرے گا یاد آ جائے گی. مرید نے وضو بنایا, مسجد میں آیا, نفل کی نیت کی, تکبیر اولا کہی, ابھی ثنا بھی پوری نہیں پڑی کہ یاد آ گیا چابی کہاں رکھی تھی. وہ شیطان نہیں چاہتا تھا کہ لمبے نفل پڑھتا رہے, اس نے کہا جلدی سے یاد کرا. تو ہمیں تو نماز میں دنیا کے خیال مسجد کے روحانی ماحول میں بیٹھے ہیں, ذرا اپنے ایمان کو گواہ بنا کر مجھے فیصلہ تو سنائیں کہ ہمیں تو نماز میں دنیا کے خیال آتے ہیں, کیا حضور کو بھی نماز میں دنیا کے خیال آتے ہیں؟ سارے نہیں بولے آپ. حضور کو نماز میں دنیا کے خیال ہمارے تو شیطانی خیالات آتے ہیں ہمارے. حضور کو دیکھیں, حضور نے فرمایا جن گلیوں سے فاروق اعظم گزر گئے ہیں شیطان ان گلیوں میں داخل نہیں. تو شیطان کی ضرورت ہے نبی کو برگلا سکے, تو حضور کو نماز میں دنیا کے خیال پکے سارے اپنی بات کے. جب حضور کو نماز میں دنیا کے خیال نہیں آتے, ادھر آپ نے مانا ہے, ادھر حدیث کہتی ہے کہ خیال حسین تو آیا ہے, تصور حسین تو آیا ہے, سیادت حسین کا خیال, حفاظت حسین کا خیال تو ہے کہ میں اٹھا تو حسین گر جائے گا. جب تک حسین بیٹھے حضور تسبیح پڑھ رہے ہیں, آپ مجھے ایمان سے بتائیں آج میں حسین کو دین کہوں یا دنیا کہوں؟ کیونکہ حضور کو ایمان کا خیال تو آ رہا ہے نماز میں, تو حسین کو دین کہوں یا دنیا کہوں؟ آپ بولے نہیں, چلے اس بات کا فیصلہ کراتے ہیں تاجدار بول رہا حضرت پیر میرے شاہ صاحب سے اعتماد ہے وہ, چلے ان سے پوچھتے ہیں گولڈے کے تاجدار یہ بتائیں حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ فرمایا میں تو میرا رشا تھا, مجھے تاجدار بنایا سیال شریف والا, جاؤ ان سے جا کے پوچھ لو. اے خواجہ شمس الدین سیالوی, اے صاحب نظر کیمیا, یہ تو بتائیں حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, توسا شریف والوں سے پوچھ لو. اے خواجہ سلیمان توسری, یہ تو بتائیں حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, مہار شریف والوں سے پوچھ لو. اے تاجدار مہار, یہ تو بتائیں حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھ لو. اے خواجہ نظام الدین اولیاء, یہ تو بتائیں حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھ لو. اے خواجہ خواجگان, یہ تو بتائیں حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, خواجہ غریب نواز سے پوچھ لو. اس سے پوچھو جو ایک نگاہ اٹھاتا ہے تو 90 لاکھ ہندوؤں کو محمد کا غلام بنا دیتا ہے. خواجگان, یہ تو بتائیں حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ تو بازائے غریب نواز سے جواب یہ ملتا ہے. اے مجھ سے سوال کرنے والوں, اس سوال کا جواب تو میں 900 سال پہلے بتا گیا تھا کہ شاہ اس حسین, بادشاہ اس حسین, دین اس حسین, دین پناہ اس حسین. تاجدار اجمیر کے اس فیصلے پر ایک عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی مقام ہمارے نزدیک صرف تاریخی شخصیت نہیں, جیسے صلاح الدین ایوبی تاریخی شخصیت ہے, محمد بن قاسم تاریخی شخصیت ہے, سلطان محمود غزنوی تاریخی شخصیت ہے. امام ہمارے نزدیک صرف تاریخی شخصیت نہیں بلکہ امام تو ہمارا عقیدہ ہے, امام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, امام تو وجہ ایمان ہے, امام تو بنائے ایمان ہے. امام کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. شاہ اس حسین, بادشاہ اس حسین, دین اس حسین, دین پناہ اس حسین. اگلی حدیث, اور یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے. بس یہ حدیث اور حضور کا خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے پھر امام کی شہادت پر چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. حضور کے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ علیحدہ کسی بستی میں رہتے تھے, اور ہر نماز حضور کے پیچھے آ کے نہیں ادا کر سکتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ آج میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں. وہ کتنے خوش نصیب ہے جو حضور کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں امام پڑھتا ہے نا بددعا, تو ہم حضور کے چہرے کا تصور کرتے ہیں. وہ کتنے خوش نصیب ہے جو بددعا سنا بھی کرتے تھے, بددعا دیکھا بھی تھا. فرماتے میں نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں, میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ میری اور میری والدہ کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں. والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے
نماز پڑھو، اور یاد رکھنا خالی اپنے لیے دعا نہیں کروانی، مجھے بھی وہاں یاد رکھنا ہے۔ وہ اجازت لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے پیچھے نماز مغرب ادا کی۔ فرماتے ہیں میری حضور سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ مغرب ادا فرما کر حضور وہیں نوافل پڑھتے رہے، چند وفد آئے ان سے ملاقات کی۔ فرماتے ہیں ابھی تک میری حضور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور میں نے دعا کی عرضی بھی پیش نہیں کی چونکہ ملاقات نہیں ہوئی، میں پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ ثم صلی العشاء، پھر حضور نے نماز عشاء ادا فرمائی۔ نماز عشاء ادا فرما کر حضور اٹھ کے اپنے حجرہ مقدسہ کی طرف چلے، یہ حذیفہ بھی حضور کے پیچھے چلے۔ ابھی تک ان کی